ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بڑی مبارک ساتیں اس وقت چل رہی ہیں اور نوافل عبادات کے اوپر ہمارا جو ہے الحمدللہ ایک توجہ چل رہی ہے۔ میرے سامنے جامع ترمذی شریف کی اور کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، اس کو ہم عرف عام میں صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج ممکنہ طور پر شب قدر ہو تو اس میں یہ کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اگر ہر رات پڑھ لیں تو سبحان اللہ، اس کی فضیلت کیا ہے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ عن ابی عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عمہ الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعلک بک 10 خصال اذ انت فعلت ذلك غفر اللہ ذلك ذنبك اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطاءہ وعمدہ صغیرۃ وکبیرۃ سرا وعلانیۃ 10 خصال۔ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا گناہ بخش دے گا۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ہوتی نہیں جی بڑی خاص راز کی بات، بڑی خاص راز کی بات، بڑی اہم ترین بات جو انسان کے زندگی میں جب اس کو حاصل ہو جائے تو ساڑھے پنجابی کہندے نے ستے ہی خیراں ہو جاندیاں نے، ستے ہی خیراں۔ اب وہ آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن مبارک عن الصلاۃ التي يسبح فيها قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يرفع فيقولها 10 ثم يرفع رأسه فيقولها 10 ثم يسجد فيقولها 10 ثم يرفع رأسه ويقولها 10 ثم يسجد الثانية فيقولها 10 يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة يبدأ في كل ركعة ب15 تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح 10 فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم في كل ركعتين وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم إنما هي 300 تسبيحة۔ قال عبد الله يبدأ في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي الأعلى 3 ثم يسبح تسبيحات۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے مروی ہے، آقا جی نے فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی جائے، سبحانک اللہم وبحمدک، تکبیر تحریمہ کہہ کے ثنا پڑھی جائے، ولا الہ غیر تک پڑھے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، تکبیر تحریمہ کہی، پھر کیا کیا؟ ثنا پڑھی، سبحانک اللہم پڑھی، ٹھیک ہے، ثنا پڑھی، پھر کیا کیا؟ تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک، یہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے پھر کوئی سورت پڑھنی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھنا واجب ہے، قرات کرنا فرض ہے، اور پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع کرے، رکوع سے سر اٹھائے اور بعد تسبیح تحمید 10 بار کہے، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ کے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، پہلے یہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد پھر یہ تسبیحات 10 مرتبہ کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھائے، جلسے میں 10 مرتبہ، ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان جلسے میں وہ 10 بار پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 بار پڑھے، یوں 4 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں
75 مرتبہ یہ تسبیح ہوگی، اور چاروں میں 300 مرتبہ تسبیحات پڑھی جائیں گی، اور رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھیں۔ اچھا جی، یہ آ گئی جامع ترمذی شریف کی روایت۔ اگلی روایت کا میں ترجمہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچے، کیا میں تجھے نہ دوں، تجھے عطا نہ کروں، تجھے نہ بخشوں؟ 4 چیزیں ہیں جنہیں تم روزانہ ضرور پڑھو۔ پس القرآن، سورہ فاتحہ، ایک سورہ۔ پھر یعنی حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم فرمایا، اگر تجھ سے ہو سکے تو روزانہ تسبیح پڑھ، صلاۃ تسبیح پڑھ، روزانہ پڑھو، ہاں جی، اور اگر نہ ہو سکے تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لو، مہینے میں تو ایک دفعہ پڑھ ہی لو۔ اب یہ رمضان شریف کے ایام چل رہے ہیں، اور اس کے اندر میں یہ روایت اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں حضور نے بڑی ایک خاص دعا ارشاد فرمائی۔ طریقہ وہی ہے جو میں پیچھے عرض کر کے آ چکا ہوں، لہٰذا وقت کو بچانے کے لیے میں آگے آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو، پھر رکوع کرو تو اسے 10 مرتبہ پڑھو، پھر رکوع سے اٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر اسی طرح اپنی نماز میں کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، تشہد کے بعد اور سلام سے پہلے، ہاں جی، اگر کوئی بندہ یہ یاد کر سکے دعا، ہاں جی، تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی و اعمال اہل الیقین و مناصحۃ اہل التوبۃ و عزم اہل الصبر و وجد اہل الخشیۃ و طلبۃ اہل الرغبۃ و تعبد اہل الرکوع و عرفان اہل العلم حتی اخافک اللہم انی اسألک مخافۃ تحجزنی عن معاصیک و حتی اعمل بطاعتک عملا استحق به رضاک و حتی اناصحک فی التوبہ خوفا منک و حتی اخلص لک النصیحہ حبا لک و حتی اتوکل علیک فی الامور و حسن الظن بک سبحان خالق النور۔ تو اے ابن عباس، جب تم اسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ، کبیرہ، پرانے، نئے، پوشیدہ اور اعلانیہ، قصداً سہواً والے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ کس نے کہا؟ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہوں نا جی، میری بات کب دلیل بنے گی؟ جب میں وہ بات آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں یا حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی طرف سے بات کروں تو میری بات دلیل نہیں ہے، قابل سادی سی بات، لیکن یہ جو ذات بتا رہی ہے خود دلیل ہے۔ میرے کریم آقا جی کا ہر عمل دلیل ہے، میرے نبی کا ہر فعل اور قول ہمارے لیے دلیل ہے، ہاں جی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ، تو دیکھیں نبی جو ہے، نبی، مجھ سے ہزاروں غلطیاں ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں، میں کبھی غصے کی کیفیت میں ہوں، میری کیفیت اور ہوتی ہے، جب خوشی کی کیفیت میں میری کیفیت اور ہوتی۔ ایک صحابی لکھا کرتے تھے وہی، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ کریم آقا جی نے پوچھا کیا بات ہے، تو پہلے لکھتا تھا اب لکھتا نہیں؟ عرض کیا رسول اللہ، جب آپ جلال میں ہوتے ہیں نا، تو پھر میں کہتا ہوں بندے کی غصے کے اندر کیفیت اور ہوتی ہے، اس وقت بندہ، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میری زبان پر حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا، وہ غصے کی کیفیت میں ہو یا وہ عام نارمل کیفیت میں ہو، میرا آپ کا حساب کتاب اور ہے۔ غصے میں ہماری کیفیتیں اور ہیں، پیار میں، خوشی میں اور کیفیتیں۔ بندہ سو کے اٹھاؤ، اس کو جتنا مرضی کرو، انہیں کوئی ہنسا نہیں نکلتا، سوتے اٹھتے ہی بندہ ہنسنا شروع کر دے، یہیں تو نہیں ہوتا نہیں، ہاں جی، جتنا مرضی بندہ ہو، سوتا اٹھے گا کتنے ہنسنا شروع کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ جناب کا حکم، فعل، قول، عمل ہمارے لیے ہر ایک چیز دلیل ہے، آپ کا حکم۔ یہ آقا جی نے کہا تیرے صغیرہ، کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہراً پوشیدہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ جو دعا ہے نا جی، یہ ایسی دعا ہے کہ اگر ہم پڑھ لیں گے نا تو اللہ ظاہر بھی پاک کر دے گا، باطن بھی پاک کر دے گا۔ ہاں، شکلیں تو ہماری بڑی سونی ہوتی ہیں، لیکن اندر بعض اوقات بڑا گندا ہوتا ہے، بڑا گند ہوتا ہے، بڑا گند ہوتا ہے۔ یہ دعا کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر کا گند بھی صاف فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح تیرے حبیب کو اللہ تو نے جو ہے بے شمار انوار و تجلیات سے منور فرمایا، ہمیں بھی کوئی خیرات میں تھوڑا سا نور عطا فرما دے، تاکہ ہماری دلوں کی گندگی صاف ہو کے ہمارے سینوں میں بھی وہ نور جلوہ فگن ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔